نے کہا اللہ کے رسول مکے سے مدینے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 9 محرم کو روزہ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول ان کے ہاں یہ سنت ہے 9 محرم کو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا ہم یہودیوں سے کم ہیں؟ لہٰذا تم 9 کو بھی روزہ رکھو اور 10 کو بھی روزہ رکھو۔ ابو ہریرہ کی حدیث، یعنی عجیب بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، عقل میں نہیں آنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنے شریعت کے اصول یہودیوں سے لے رہے ہیں۔ یہ ہے جھوٹی جعلی حدیثیں۔ لہٰذا اس قسم کی چیزیں روایت آپ تک آئے تو آپ ہرگز ان کے اوپر یقین نہیں کیجیے گا۔ یہ بنی امیہ کے سارے سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صلوات اور محمد علیہ اللهم صل على محمد دشمنان اہل بیت کا لعنت۔ بس میری معروضات ختم ہو گئی۔ عزادارو آج شب عاشور ہے جی، شب عاشور ہے، اور اس شب میں نواسہ رسول نے ایک وسیع و عریض خیمے کے اندر کرسی لگائی اور اس کے بعد نواسہ رسول نے تقریر شروع کی، اور حسین کے سامنے جی 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، 18 سال کا جوان بھی ہے جی، 35 سال کا جوان بھی ہے، زندگی کے جو روپ ہو سکتے تھے سب حسین کے سامنے تقریر شروع کی۔ کہا دیکھو یزید کو مجھ سے دشمنی ہے، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اپنی جان بچا کے جانا چاہتے ہو رات کی تاریکی میں تم چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواسہ رسول نے الفاظ بدل کے کہا کہ تم اس لیے نہیں جاتے ہو، تم نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی تو میں تمہاری گردنوں سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، جاؤ جی۔ اب دیکھیے حسینی ذہنیت اور یزیدی ذہنیت، حسین لوگوں کے گردن سے بیعت کو اٹھا کے آزاد کر رہے ہیں اور یزید بیعت کے خاطر گردن کاٹ رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا۔ کہا کہ تمہیں جہنم کے آگ کا خطرہ ہے، میں امام ہونے کی حیثیت سے تمہیں وعدہ کرتا ہوں قیامت میں تم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، جاؤ۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھوں میں جنت کی سرداری ہو۔ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے چراغ گل کیا، اس کے بعد شاید تم اس لیے نہیں جاتے ہو جی، ایک دوسرے سے شرماتے ہو، یہ اٹھے تو میں اٹھوں جی، تو یہ چراغ گل کر کے اب چراغ خاموش ہو گیا، اندھیرا ہے، جاؤ اس اندھیرے میں اپنی جان بچا کے جو جانا چاہتے ہو جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ جی اسی مجمع سے تاریکی میں ایک آواز آئی، فرزند زہرا کب تک آپ ہمیں آزمائیں گے، کب تک آپ ہمیں آزمائیں گے؟ اللہ کے نواسہ رسول نے چراغ روشن کیا، خدا کی قسم آج تک کبھی نہ شمع نے سے پروانے دیکھے ہوں گے، نہ پروانے نے سے شمع دیکھی ہوگی۔ چراغ روشن کیا، کہا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ میں بار بار کہتا ہوں تم جاؤ۔ تو کہا کہ نواسہ رسول ہم نہیں جائیں گے، اگر ہمیں ہمارے جسم کا تلوار سے ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے، پھر ہماری لاش کو جلایا جائے اور ہوا میں اس خاک کو اڑایا جائے تو اس خاک کا ہر ذرہ آپ کے جان نثار نکلے گا۔ یہی وجہ ہے حسین نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھیا حسن کو، اتنے باوفا اصحاب تھے۔ جب یہ کہا نواسہ رسول ہم نہیں جائیں گے جی، حسین نے کہا حبیب آؤ، سعید آؤ، مسلم آؤ، قریب لانے کے بعد انگلیوں میں فاصلہ دیا، کہا دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا جنت نظر آ رہی ہے، ہم جنت دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ وہ
जन्नत के गवाह थे 72 जिन्होंने दुनिया इस बात की तमन्ना करती है हम जन्नत में जाएं, और जन्नत ये तमन्ना कर रही है हम करबला में उतर आए, ये जन्नत देख ली। बस इमाम हुसैन रात के आखिरी हिस्से में एक मरतबा शब आशूर को खीमुं के मुआयने के लिए निकले। सबसे पहले रुबाब का खीमा है, देखा रुबाब की गोद में बच्चा है, मन का डला हुआ है, माँ को बच्चे को दूध पिलाने की अरमान है, मगर वो माँ कैसे दूध पिलाए 5 मुहर्रम से जिसका दूध खुश्क हुआ है। आगे बढ़ा, अकबर का खीमा है, उम्मे लैला बैठी हुई है, अकबर का सर उम्मे लैला के जानों पर है, और उम्मे लैला अकबर के बालों में उंगलियां फेरती हुई कहती है मेरे लाल क्या कल ये चांद सी सूरत खाक में मिल जाएगी। अली अकबर कहते हैं माँ अली की औलाद इसी तरीके से शहीद हुआ करती है। हुसैन आगे बढ़े, देखा उम्मे कुलसूम का खीमा है, हजरत अब्बास एक कोने में बैठ के अपने तलवार को सेकल कर रहे हैं, उम्मे कुलसूम रो रही है। एक मर्तबा गाजी पूछते हैं बहन शहजादी आप क्यों रो रही है? तो कहा अब्बास सब बीवियों के पास फिदिया मौजूद है, उम्मे फरवा के पास कासिम है, रुबाब के पास असगर है, अरे उम्मे लैला के पास अकबर है, मेरे पास कल भैया के पर पेश करने के लिए कुर्बानी के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। गाजी अब्बास अपनी तलवार शहजादी के कदमों पर रख के कहते हैं शहजादी कल मुझे अपनी तरफ से फिदिया समझ के कुर्बान करना। अज़ादार हुसैन आगे बढ़े, खीमों के बीच में सकीना से मुलाकात हो गई। सकीना के हाथ में कूजा है, कहती है बाबा बड़ी प्यास लगी है, हो सके तो जरा सा पानी का बंदोबस्त कीजिए। अरे हुसैन एक कतरा ये आप मौजूद नहीं है। एक मरतबा कहा सकीना जाओ असगर के खीमे में शायद तुम्हें पानी मिले। जल्दी से गई, पलट के आई सर झुका के, कहती है बाबा आप यही समझाना चाहते थे ना, असगर तक को पानी नहीं मिला तो किसको पानी मिलेगा। कहा मेरे लाल जरा सोने की कोशिश करो शायद प्यास कम हो। सकीना कहती है बाबा सोने की कोशिश तो करती हूँ, जब भी सोती हूँ सिरहाने के पास एक बीवी के रोने की आवाज आती है। बाबा ये बीवी कौन है? तो कहा सकीना पहचाना नहीं, ये तुम्हारी दादी फातिमा ये ज़हरा है, जब हम मदीने से निकले हमारे साथ साथ चली आ रही है। अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारो रात का आखिरी हिस्सा, हुसैन मैदान के मायने के लिए निकले, हर तरफ तारीकी है। आगे बढ़े, ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई चला रहा है। देखा नाफे बिन हिलाल, मौला कहते हैं हिलाल रात की तारीकी है, जाओ पलट के जाओ। हिलाल कहता है मौला हम गुलाम हैं, आका का अगर आका को इस रात की तारीकी में कुछ हो जाए कल रसूलुल्लाह को हम क्या चेहरा दिखाएंगे। मौला हम पलट के नहीं जाएंगे। कहा नाफे पलट के जाओ, कहा नहीं जाएंगे मौला, हर तरफ आपके दुश्मन है। कहा आओ मेरे साथ आए। मौला पूछते हैं ऐ नाफे मैं बताऊं तुझे कल मेरा बचपन का दोस्त हबीब कहाँ गिरेगा? ये वो जगह है जहाँ हबीब शहीद होगा। आगे बढ़े, कहा हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हसन की निशानी कासिम के लाश के टुकड़े टुकड़े होंगे। आगे बढ़े और उसके बाद एक मर्तबा मौला बैठ गए। कहा हिलाल ये वो जगह है
جہاں میرے کڑیل جوان کے سینے میں برچھی لگے گی، آگے بڑھے، 2 مرتبہ مولا جھکے، کہتے ہیں اے نافع بن ہلال، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، حسین ایک نشیب کی طرف چلے گئے، وہاں ایک مرتبہ اس نشیب پہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں حسین اے نافع، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک سجدہ کرنے والا اپنا سر سجدے میں رکھے گا اور اس کا سر سجدے کی حالت میں کاٹ دیا جائے گا۔ اے نافع، اس مٹی سے میرے ماں کی شیر کی بو آ رہی ہے۔ نافع کہتا ہے مولا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ وہ جگہ جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نافع کہتا ہے مولا یہ بتائیے، یہاں پر میں ایک بیوی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا نافع، میری ماں فاطمہ زہرا میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، پالنے والے، میں نے اپنے حسین کو کیا اس لیے پالا تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس نشیب میں ذبح کیا جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، آج شب عاشور نہ ہوتی، آپ کی زحمت کو تمام کرتا۔ ان راتوں کے اندر ہم نے کوشش کی کہ حق ادا کر سکیں، اصحاب کا بھی ذکر کیا، ارے بنی ہاشم کا بھی ذکر کیا، اون محمد کا ذکر ہوا، یتیم حسن کا ذکر ہوا، حسین کے 6 مہینے کا جو مجاہد ہے اس کا بھی ذکر ہوا، حسین کا علمدار کا بھی ذکر ہوا۔ اگر بچہ ہے فقط ایک جو شبیہ پیغمبر ہے، علی اکبر شبیہ پیغمبر۔ عزادارو، حسین کے لیے بہت مشکل تھا علی اکبر کو میدان کی طرف بھیجنا، چونکہ علی اکبر بالکل رسول اللہ سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ یمن سے ایک قافلہ آیا اور حسین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حسین نے دروازہ کھولا، قافلے والے کہتے ہیں حسین ذرا اکبر کو باہر بھیج دیجئے۔ کہا میرے اکبر سے تمہیں کیا کام ہے؟ تو کہا ہم نے اپنی کسی مشکل کے خاطر منت مانی تھی، اگر ہماری یہ مشکل رفع ہو جائے رسول کی زیارت کروں گا۔ ارے ہماری تکلیف دور ہو گئی، ہم شبیہ رسول علی اکبر کی زیارت کو آئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اکبر کی شہادت حسین کے لیے بہت مشکل۔ عزادارو، حرم رسول میں ایک عالم دین شیخ مہدی نام کا مصائب پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی مصیبت بیان کی، رات کو دیکھا حسین خواب میں آئے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ اے شیخ مہدی، تو نے میرے اکبر کی مصیبت کو بیان کیا، غضب کیا۔ کہا مولا کیا کچھ میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں پڑھا، جب سے تم نے میرے اکبر کی شہادت پڑھی ہے جنت میں میری زینب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ اکبر کو زینب نے پالا تھا نا، اکبر کو زینب نے پالا تھا، یہی وجہ ہے شبیہ رسول عاشور کے دن نواسہ رسول کے سامنے آ کے اجازت مانگی۔ کہا بابا اجازت دیجئے، دشمن تانے دیتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ تو حسین نے یہی کہا تھا اکبر اگر میدان میں جانا چاہتے ہو تو اس سے اجازت مانگو جس نے تجھے پالا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں بابا پھوپھی اجازت نہیں دے گی۔
تو کہا اکبر کچھ بھی کرو، زینب سے اجازت لے لو، بس عزادارو یہی وہ موقع ہے، بس دعا کیجئے گا۔ عجیب مرحلہ ہے، ایک آنسو بھی آپ کے بہ آئے، انشاءاللہ آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ عزادارو بس یہی موقع۔ اکبر اپنے پھوپھی کے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ زینب اکبر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتی ہے میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اکبر نے اوپر دیکھا، پھوپھی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو، کہا میرے لال تمہارے آنکھوں میں آنسو؟ کہا پھوپھی اماں بابا اکیلے ہو گئے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ بس شہزادی نے ایک جملہ کہا، اکبر تجھے معلوم ہے میں نے کس طریقے سے تجھے پالا ہے؟ اکبر کو یقین ہو رہا ہے کہ پھوپھی اجازت نہیں دے گی، بس ایک جملہ کہا، پھوپھی اگر آپ اجازت نہیں دیتی میں میدان کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کل قیامت میں دادی فاطمہ زہرا آپ سے پوچھے زینب تو نے اپنے بیٹے کو تو بچایا، میرا بیٹا حسین کربلا میں ذبح ہوا، تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ سننا تھا۔ شہزادی نے کہا میرے لال جاؤ، جلدی جاؤ، خدا حافظ جاؤ۔ ارے زینب نے یہ تو کہا جاؤ میرے لال، اب زینب کے ٹانگوں میں سکت نہیں کھڑی ہو سکی، بیٹھ گئی۔ نواسہ رسول آتے ہیں، کہتے ہیں زینب دل چھوٹا مت کرو، اکبر کو بھیجو، اپنے ہاتھوں سے سجاؤ۔ ارے اکبر کو سجایا گیا، رسول کا امامہ سر پہ رکھا، لباس رسول پہنایا، تیار ہوا، میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف، پالنے والے گواہ رہنا، میں آج اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، کردار میں، شکل میں تیرے رسول سے ملتا ہے۔ میرا اکبر نہیں جا رہا ہے، تیرا رسول میدان میں جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہزاروں بڑا مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے، اکبر کو میدان کی طرف بھیجنا۔ ایک مرتبہ اکبر چلے، محسوس ایسا ہوا ارے پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے، دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اکبر نے کہا بابا آپ نے اجازت تو دی تھی، اب آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں بابا۔ تو کہا اکبر میدان کی طرف جا تو باپ کو پلٹ کے دیکھتے ہوئے جانا۔ بابا آپ نے اجازت دی تو کہا اکبر اگر تیری کوئی اولاد ہوتی تو تمہیں پتا چلتا اولاد کا کیا ذائقہ ہے۔ اکبر اپنے اس بوڑھے باپ کو دیکھتے ہوئے چلے جانا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں تمام کر رہا ہوں، پڑھا نہیں جا رہا ہے اکبر کی مصیبت۔ ماشاءاللہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اکبر بھی جوان تھے 18 سال کے۔ میرے نوجوانوں خدا آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ حسین کا جوان بیٹا ارے عاشور کے دن کربلا میں، ارے کربلا میں حسین کا جوان بیٹا سینے میں برچھی کھا کے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اجرکم اللہ۔ اکبر میدان کی طرف گئے، بس بیچ کے واقعات میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ارے جہاد کرتے کرتے سینے میں برچھی لگی، کہا السلام علیکہ یا بتا، بابا میرا سلام۔ ہر شہید نے کہا مولا میرے مدد کیجئے۔ ارے اکبر کو پتا ہے، معلوم ہے جب کسی شہید کے سرانے گیا، کبھی عباس ساتھ میں تھا، کبھی اکبر ساتھ میں، اب میرے بابا اکیلے ہیں، اب بابا سے آیا نہیں جائے گا۔ کہا بابا آخری سلام، آنے کی ضرورت نہیں۔ ارے حسین نے اکبر
در خیبر اٹھانا آسان ہے، جوان بیٹے کی لاش اٹھانا مشکل ہے۔ اے بابا، ارے حسین گرتے اٹھتے بیٹے کے لاش کے اوپر پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ منظر دکھائے۔ ارے اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سینے میں برچھی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ برچھی نکالنے کی کوشش کی، ارے اکبر تڑپ گیا، اکبر تڑپ گیا۔ ارے حسین کا جگر دیکھیے، ایک مرتبہ برچھی نکالی، خون کا فوارہ نکلا۔ اکبر نے کہا بابا اب میں پیاسا نہیں ہوں، نانا رسول اللہ میرے سرانے پانی کے ساتھ تشریف لائے، دادا علی آوے کو سر لے کے آ گئے، ماں فاطمہ زہرا، ارے حسن مجتبیٰ آ گئے۔ ارے اکبر نے کہا ذرا بابا ذرا پانی، اب کہہ رہے ہیں بابا میں پیاسا نہیں ہوں۔ بابا دادا امیر المومنین آوے کو سر لے کے آ گئے ہیں۔ ہائے اکبر، ارے اکبر کی تابوت آ رہا ہے، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہاں پتہ یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا۔ تمام عزادار تابوت کی زیارت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ مجلس گاہ سے اوپر بالائی منظر کی طرف نیاز حسین برائے مہربانی تشریف لیتے جائیں اور اس مردوں کے ہال کو خالی کریں، کیونکہ پردے میں مائیں بہنیں ہمارے اسی ہال میں آ کے تابوت کی زیارت کریں گی۔ بسم اللہ۔ آپ سب کا شکریہ۔ تابوت کی زیارت کرتے ہوئے یا حسین پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ بالائی منزل کی طرف ہمیں نکلنا ہے اور اس ہال کو پورا خالی کرنا ہے، کیونکہ پردے میں مائیں بہنیں اسی جگہ پہ تابوت کی زیارت کریں گی اور خود وہ وہاں پڑھیں گی آگے اس جگہ پہ۔ بسم اللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بالائی منزل میں سیڑھیوں کے پاس ہمیں انتظار کرنا ہے۔